ماں باپ کو بچے کو زکام ہو جائے تو اس کی فکر ہے، کھانسی آنے لگے ماں باپ بے قرار، دنیاوی تعلیم کے لیے اپنی نیت خراب کر کے ان کو اٹھائیں گے، لیکن نماز کا جب معاملہ آ جاتا تو معلوم پڑتا کوئی جرم ہے ہی نہیں۔ لیکن آج لوگوں کی نگاہ میں شراب تو جرم ہے، زنا جرم ہے، غیبت چغلی جرم ہے، لیکن نماز ترک کرنا کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا۔ اسی لیے اہل علم نے ترک صلاح کو کبائر میں شامل کیا ہے۔ خود بھی نماز کی پابندی کریں، اپنے اہل ویال کو بھی نماز کی پابندی کرائیں۔ ترک صلاح یہ ایسا عمل ہے کہ ترک صلاح کو نبی علیہ السلام کفر سے تعبیر کیا ہے۔ وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنزَلُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستو، اور ہمارے اس پروگرام کتاب الکبائر کے شرح میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، اس سے پہلی نشستوں میں گناہ کبیرہ نمبر 4 میں ترک صلاۃ پر گفتگو ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے کچھ نشستیں گزر چکی ہیں۔ آج اسی ترک صلاۃ جو کبائر گناہوں میں سے ہے، اسی پر تھوڑی سی گفتگو اور ہم کریں گے، کچھ باتیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پکا سچا نمازی اور نماز کی پابندی کرنے والا بنائے، اور ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یہ بھی بتایا کہ قیامت کے دن انسان سب سے زیادہ اپنے جرم کا جو اقرار کرے گا، سبب بتائے گا، جہنم میں جانے، آگ میں جلنے، اپنی ہلاکت و بربادی کا جو سبب بیان کرے گا، ان میں ایک سبب ترک صلاح ہے، یعنی نماز کی پابندی نہ کرنا۔ آج کتنے ہمارے مسلمان بھائی نماز میں کیسی کیسی کوتاہی کرتے ہیں، کس قدر لاپرواہ ہو گئے ہیں، اور یہ کبیرہ گناہ کس طرح سے ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ افسوس ہے، آج گھر میں ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، اولاد نماز نہیں پڑھ رہی ہے۔ ماں باپ فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں، بیٹے بہو اولاد سب کو سوتا ہوا چھوڑ دیا ہے۔ ماں باپ کو یہ فکر نہیں کہ یہ سوئی پڑی ہوئی اولاد جو ہے نماز کے وقت کتنا بڑا جرم کر رہی ہے، کتنا بڑا گناہ کر رہی ہے۔ اپنی کوتاہی کے احساس نہیں، اور اولاد کی ہلاکت و بربادی کی فکر نہیں۔ واہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اتنا بڑا جرم اولاد کر رہی ہو، اور اس قدر بیٹے بہو بچے بچیاں جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے راستہ چل رہے ہیں، ہلاکت و بربادی کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ماں باپ کو بچے کو زکام ہو جائے تو اس کی فکر ہے، کھانسی آنے لگے ماں باپ بے قرار، دنیاوی تعلیم کے لیے اپنی نیت خراب کر کے ان کو اٹھائیں گے، لیکن نماز کا جب معاملہ آ جاتا معلوم پڑتا کوئی جرم ہے ہی نہیں۔
قیامت کے دن انسان سب سے بڑے گناہ جہنم میں جانے کا جو اقرار کرے گا وہ نماز نہ پڑھنا ہوگا۔ 29واں پارہ سورہ مدثر کی آیات، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو سنیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کوشش کریں خود بچیں اور اپنی اہل و عیال، اپنی اولاد کو بچائیں۔ یہ قرآنی آیات، یہ ایک ناک کا بڑا گناہ اور ہم لاپرواہ ہو جائیں، پورا گھر سویا پڑا ہو، کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جنتی پوچھیں گے عن المجرمین، گنہگاروں سے، کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ 29ویں پارے سورہ مدثر کی ان آیات پر غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں جنتی اپنے دوست احباب جو جہنم میں گئے ہوں گے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، میرے بھائی دنیا میں بڑی عیش کی زندگی گزارا تھا، مال دولت تجارت کاروبار اہل و عیال سب کچھ تھا، اور بظاہر سب ٹھیک ٹھاک تھا، نہ تم نے چوری کیا، نہ زنا کیا، نہ شراب نوشی کیا، نہ کسی کا مال اور حق دبایا، لیکن پھر بھی تو جہنم میں کیوں گیا؟ ما سلککم فی سقر، جہنم میں تم کیوں گئے؟ تمہارے کس گناہ نے تمہیں جہنم میں پہنچایا؟ یہ سوال کریں گے دوست احباب جو جنت میں کامیاب ہو کے گئے ہیں، وہ اہل جہنم سے پوچھیں گے جو جہنم میں ان کے ساتھی ہوں گے، پہچان، دوست احباب، رشتہ دار، کاروباری، اٹھنے بیٹھنے والے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، میرے بھائی آپ جہنم میں کیوں آئے؟ کیوں آپ جہنم میں جل رہے ہیں؟ ما سلککم فی سقر، کس جرم کی سزا بھگت رہے ہو جہنم کی آگ میں؟ جہنمی روئیں گے اور کہیں گے لم نک من المصلین، میں بے نمازی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ کبیرہ گناہ، ترک صلاح، نماز نہ پڑھنا، سب سے پہلا جرم جہنم میں جانے کا جو بیان کرتے ہیں جہنمی، کہ میرے جہنم میں آنے کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ لم نک من المصلین، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز میں نے کوتاہی کی، میں نے نماز کی پابندی نہیں کیا۔ دیکھ لیں، اندازہ لگائیں، اور اپنے معاشرے میں، اپنے دوست احباب، اپنے گھر میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں سوچیں۔ لم نک من المصلین، جہنم میں آنے کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، میں بے نمازی تھا۔ نمبر 2،
وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں اور غریبوں، تنگ دستوں پریشان حالوں پر میں رحم نہیں کرتا رہا۔ بھوکا پیاسا دیکھتا، پریشان حال دیکھتا، کبھی ان کی پریشانی دور کرنے، کھلانے پلانے کا انتظام نہیں کرتا تھا۔ یہ دوسری کوتاہی ہے۔ نمبر 3، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دوست احباب، اہل و عیال، ملنے جلنے والے ساتھی بیٹھ گئے، فضول چیزوں میں ڈسکس کرتے تھے، اور ساری رات پتہ نہیں کتنا وقت ہم دوستوں میں بیٹھ گئے، فلاں پر تبصرہ، فلاں پر تبصرہ، غیبت، چغلی، شکوہ، شکایت، اسی میں اٹکلیں مارنے میں ہماری پوری زندگی رات گزر جاتی تھی، سارا وقت ضائع ہو گیا۔ وقت کی قدر کرو۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بیٹھ گئے، غیبت ہے، چغلی ہے، شکوہ شکایت ہے، کسی کے عیب جوئی ہے، طرح طرح کے دوسروں پر تبصرے ہیں، کسی پر کیچڑ اچھالنا ہے، بہتان تراشی کرنا ہے، یہی ہمارا مشغلہ تھا۔ یہ 2 جرم ہو گئے۔ تیسرا جرم، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، حساب کتاب کو ہم نہیں مانتے تھے، طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے۔ جیسے آج کچھ لوگوں کو ڈرایا جائے، کہتے ہیں او بھائی وہ تو بات کی بات ہے، قیامت میں آئے گا، ایسا مانا دیکھ لیا جائے گا۔ اللہ اکبر! آج بیٹھ کر کے قیامت کی فکر کرنی چاہیے تھی، عذاب قبر، اب عذاب نار پر سوچنا چاہیے تھا، سمجھنا چاہیے تھا، لیکن کچھ نہیں، صرف اعتراض، تبصرہ، فضول گفتگو، بیکار سی باتیں، ساری رات، سارا ٹائم اسی میں پاس ہو جاتا ہے۔ آخرت کی فکر نہیں ہوتی، ہر چیز کی تحقیق، لیکن مرنے کے بعد قبر میں، قبر کے بعد حشر میں، زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک منٹ کا حساب کتاب دینا ہے۔ اس کی تصدیق کے بجائے اس میں شکوک، شبہات، تکذیب، یہ ہمارا مشغلہ تھا۔ او جی آئے گا تو دیکھ لیں گے، طرح طرح ہیلے بہانے۔ حتی اتانا الیقین، اللہ اکبر! یوں ہی ہماری زندگی گزر گئی۔ یہ سب جہنمی کہہ رہے ہیں، ہماری یوں ہی زندگی گزر گئی، بچپنا کھیل میں، جوانی لہو العیب اور فضول باتوں میں، اور بیکار دوستوں میں بیٹھ کر کے بیکار ٹائم پاس کرنے میں، غیروں پر تبصرہ، غیروں پر اعتراض کرنے، یہی سارا زندگی گزر گئی۔ اور بڑھاپے میں گھر بیٹھ گئے، صرف فلمیں دیکھنے میں، ڈرامے دیکھنے میں، نیوز سننے میں، چینل بدل کر کے، اور آج تو موبائل میں ساری زندگی گزار دے رہا ہے، لیٹے فجر کی نماز کی فکر نہیں، اللہ کی فرما برداری کی فکر نہیں، بس ٹائم موبائل کھلا اور طرح طرح سے ٹائم پاس کر رہا ہے۔ تو قیامت کے دن کہے گا انہی چیزوں میں مشغول رہ گئے۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت کا وقت آیا، ملک الموت آئے اور روح قبض کر کے چلے گئے۔ اللہ اکبر! یہ ہے آج دنیا کی زندگی۔ انسان اپنے جرم کا اعتراف نماز سے شروع کرتا ہے،
لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں گیا تو؟ لم نک من المصلین، غلطی ہو گئی، اور سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ میں بے نمازی تھا۔ اس آیت پر غور کریں، ان آیات پر، یہ سورت مدثر کی آیات ہیں۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین، یہ 4 گناہ، حتی اتانا الیقین، یہ 4 چیزیں، انہیں میں ہماری ساری زندگی گزر گئی۔ ڈیوٹی کیا، اگر ڈیوٹی نہ کرتا تنخواہ کٹ جاتی، روٹی کہاں سے کھاتے؟ یہ ڈیوٹی کیا، دوست احباب کے ساتھ بیٹھے، اپنا اس طرح سے ٹائم پاس، 2 چیزوں میں ٹائم پاس ہوا، دنیا کمانے میں اور دنیا سے فارغ ہوئے تو اس غلط کے دوست احباب کے ساتھ ٹائم پاس کرنے میں، فضول باتیں کرنے میں، رات بھر گھنٹوں بیٹھے ہوئے، یہ 4 گناہ ہم نے کیے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جہنم میں تو جا چکے ہیں، جل رہے ہیں، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یہ ایسے مجرم لوگ ہیں، انہوں نے ایسا جرم کیا ہے، اللہ کو اتنا ناراض کیا ہے، اپنی زندگی ایسی چیزوں میں ضائع کیا ہے، نماز نہ پڑھے۔ اللہ نے فرمایا یہ ایسے مجرمین ہیں کہ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، کسی کے شفاعت کام نہیں دے گی۔ یہ ہے میرے بھائیوں ترک صلاح کا انجام۔ خود بھی نماز کی پابندی کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی پابندی کرائیں۔ ترک صلاح یہ ایسا عمل ہے کہ ترک صلاح کو نبی علیہ السلام کفر سے تعبیر کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا وَالْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ۔ اللہ اکبر، یہ احادیث کتب ستہ میں موجود ہیں، صحاح کے اندر۔ آپ نے فرمایا لوگ العہد الذی بیننا وبینہم، ہمارے اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہے، جان کی، مال کی، دھن و دولت کی، عزت و آبرو کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے، جو وعدہ ہے، ایگریمنٹ ہے ہمارے اور ان کے درمیان، وہ کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کو ترک کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے جان کی، مال کی، عزت اور آبرو کی، دین اور تقوی کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنی کتاب کے ذریعے، اپنی نبی کے زبان مبارک احادیث کے ذریعے، العہد الذی بیننا وبینہم، کہ تمہارے جان کی، تمہارے مال کی، تمہارے دین کی، تمہاری عزت آبرو کی اللہ حفاظت کرے گا، دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری نصرت اور مدد کرے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ تم نماز قائم کرتے رہو گے، نماز پڑھتے رہو گے۔ یہ عہد ہے، یہ ایگریمنٹ ہے رب کی طرف سے۔ نماز پڑھتے رہو گے،
اور اگر تم نے نماز ترک کر دی، ومن ترکھا، آپ نے فرمایا حدیث کے اندر فمن ترکھا، اور جس شخص نے نماز ترک کر دیا، نماز چھوڑ دیا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، فقد کفر، تو اس نے کفر کر ڈالا۔ کیا مطلب ہے؟ جب نماز اس نے چھوڑ دیا تو کفر کر ڈالا۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس کے جان اور مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی تھی، معاہدہ کیا تھا، معاہدہ توڑ دیا۔ اب کچھ بھی تم کر ڈالو، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت نہیں کرے۔ آج مسلمان اپنے حالات کا جائزہ لے۔ گھر میں 10 افراد ہیں، نمازی بس بوڑھے دادا و دادی پڑھ رہے ہیں، باقی سب لوگ بھی نمازی۔ اللہ کیسے ہماری حفاظت کرے؟ العہد الذی بیننا و بینہم ترک الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان جن کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کی گارنٹی ہم نے دیا ہے، اور نماز کی پابندی پر ہے۔ جس نے نماز کو ترک کر دیا فقد کفر، سمجھو اس نے کفر کر ڈالا۔ کتنی شدید وعید۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ اتنی شدید وعید۔ اللہ رسول فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور اس کے ایمان کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ کفر ہے۔ اگر کسی نے ترک صلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے۔ یعنی اس طرح سمجھے، ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف کفر ہے۔ یہ بندہ، یہ ایمان ہے اور یہ کفر ہے۔ یا یوں سمجھیں، ادھر ایک بندہ کھڑا ہے اور ادھر ایک کفر ہے۔ ایک بندہ اور سامنے کفر ہے۔ اب اس بندے کو کفر تک پہنچنے سے جو چیز روکنے والی ہے وہ نماز ہے۔ بین العبد و بین الکفر، بندے اور کفر۔ بندہ ہی کفر کرے گا، بندے اور کفر یہ دونوں ایک طرف الگ الگ کھڑے ہیں۔ ادھر بندہ ہے اور ادھر کفر ہے۔ بندہ کبھی بھی کفر میں جا سکتا ہے، کفر کبھی بھی یہاں پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا بندے اور کفر کے درمیان اللہ نے نماز قائم نماز کر دیا ہے۔ اب یہ نماز بندے کو کفر سے روک رہی ہے۔ کفر تک پہنچنے میں، کفر میں داخل ہونے سے جو چیز بندے کو روک رہی ہے وہ نماز ہے۔ اب اگر کوئی شخص نماز ہی چھوڑ دے، نماز ترک کر دے، تو بندے اور کفر کے درمیان جو ایک دیوار کھڑی تھی صلاح کی، اب وہ دیوار ختم ہو گئی۔ اب اس بندے کو کفر میں داخل ہونے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ بن ہی نہیں سکتی۔
اور دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ حدیث کا مطلب کہ بندہ ہے اور بیچ میں نماز ہے، ادھر کفر ہے، بندہ چل رہا ہے، نماز نے روک لیا، اگر نماز اس نے ترک کر دیا تو اب بندہ چلا تو سیدھے کفر میں گر پڑا۔ یہ ہے نماز۔ اب آپ بتائیں کہ کتنا مشکل یہ مسئلہ ہے ترک نماز کا، لیکن آج لوگوں کی نگاہ میں شراب تو جرم ہے، زنا جرم ہے، غیبت چغلی جرم ہے، لیکن نماز ترک کرنا کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا۔ اسی لیے اہل علم نے ترک صلاح کو کبائر میں شامل کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ترک صلاح سے اجتناب کریں، خود بچیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں، یہاں تک کہ اللہ اکبر بعض روایتوں میں بڑی نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے سنن اربعہ کی روایت نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کتنی حیرت کی بات آپ نے فرمایا، لوگوں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے میرے امت کے بندوں سے، میرے امتیوں سے وعدہ کر رکھا ہے، عہد کر رکھا ہے کہ ہم بندوں کی جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت کریں گے، دشمنوں کے شر سے ہم محفوظ رکھیں گے، ضلالت و گمراہی سے بچائیں گے، صراط مستقیم پر قائم رکھیں گے، شیطان کے شر سے ہم بچائیں گے، دشمنوں کے غلبے اور حملے سے بچائیں گے، جان مال عزت کی ہم حفاظت کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کسی انسان نے من ترک الصلاۃ، جس نے نماز کو قصدن ترک کر دیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، جیسے بندے نے نماز چھوڑنا شروع کر دیا، جہاں نماز چھوڑنا شروع کر دیا، اللہ تعالی نے جو بندے سے عہد کر رکھا تھا اس عہد کو اللہ نے توڑ دیا۔ فرمایا، تو نے ہم سے جو عہد کیا تھا اس عہد کو تو نے پورا نہیں کیا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا تجھے، فقط بریت منہ ذمۃ اللہ۔ آج مسلمانوں پر طرح طرح کی بلائیں، مشکلات، آفات، ضرب و طرب، پتہ نہیں درد کیا کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور مسلمان چیختا ہے، چلاتا ہے، ہم پر فلاں قوم ظلم کر رہی ہے، فلاں قوم ہم پر ایسے کر رہی ہے، فلاں قوم مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے، فلاں جگہ پریشانی مسلمانوں پر آئی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح ہے، آئی ہے، لیکن آج کا مسلمان صرف دیکھتا ہے کہ یہ مصیبت آئی ہے، کبھی یہ نہیں سوچتا کہ مصیبت کیوں آئی ہے۔ سب کچھ اللہ نے کتاب میں، نبی علیہ السلام نے سنت میں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا ہے، سب کچھ وعدے کر دیا ہے، کتاب اللہ میں اور سنت رسول میں ساری مشکلات کا حل بتایا گیا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی یہ چیز یاد رکھیے گا، اے لوگو، ان فی القرآن داؤکم و دواؤکم،
دیکھ لو اے لوگو مسلمانوں، قرآن میں تمہاری بیماری کا بھی تذکرہ ہے اور تمہاری دواؤں اور علاج کا بھی تذکرہ ہے. کتنی اہم بات. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ترجمان القرآن کہتے اے لوگو ان فی القرآن داءکم و دواءکم، تمہاری بیماریوں کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے اور تمہاری بیماریوں کے دواؤں اور علاج کا بھی حل قرآن میں موجود ہے. لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا داؤکم، تمہاری بیماری ہے دین سے دوری، کتاب اللہ سے اعراض کرنا. تمہاری بیماری یعنی تمہاری ہلاکت، تمہاری تباہی، تمہارے اوپر ظلم زیادتی کا سبب ہے تمہارے برائیاں کرنا. داؤکم ذنوبکم، تمہارے گناہ تمہاری بیماریاں ہیں. جتنی بلائیں مصیبتیں آ رہی ہیں اور تمہارے گناہوں کی بنا پر اللہ نازل کر. داؤکم ذنوبکم، تمہاری بیماریاں، تمہاری پریشانیاں تمہارے گناہوں کے سبب ہیں. آگے وَدَوَاؤُكُمْ، اور تمہاری ان بیماریوں کا علاج بھی اللہ نے رکھا ہے. بیماری کیا ہے؟ بیماریاں تو سمجھ گئے، اور دوائیاں کیا ہیں؟ توبۃ والاستغفار، صدق کے دل سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، اپنی اصلاح کر لینا، یہی اصل میں تمہارا علاج، تمہاری دوا. کتنی ضرورت کی بات کہی. اے لوگو یاد رکھنا ان فی القرآن داؤکم و دواؤکم، اسی قرآن اور سنت کے اندر، کتاب اللہ میں تمہاری بیماریاں بھی ہیں اور اسی میں تمہارا علاج بھی ہے. جیسے کہ قرآن پاک نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو یہ حدیث جو میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کی، اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہاری بیماریاں ہیں، تمہارا نماز چھوڑنا، اور نماز چھوڑو گے تو ہزاروں برائیاں اور کرو گے، اور اس کا علاج، یہ جو تباہی بربادی ہو رہی ہے، اس کا علاج توبہ استغفار کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں سے باز رہنے، توبہ استغفار کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. نماز پر بات چل رہی تھی کہ ترک نماز یہ اس قوم کے لیے ہلاکت، بربادی، تباہی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے اور اپنے اہل ویال کو نماز کی تاکید کرنے والا، اپنے دوست احباب جو نماز سے دور ہیں ان کو اصلاح کرنا، ان کو دین کے قریب لانے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.